إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ ہم نے ابھی تازہ مدر ڈے منایا ہے، یوم الام۔ اچھا، یہ دن مناتے ہیں اصل میں ان چیزوں کے لیے کہ جو ختم ہونے جا رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے وارننگ کے طور پہ ایک دن منایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں اللہ پاک نے جو والدین کو مقام عطا فرمایا ہے، اس میں تو ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، جو روزمرہ کے معاملات ہیں، ان میں اللہ، اس کے رسول کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارے ماں باپ آتے ہیں۔ یعنی ہم سے اوپر جو ہمارے آرڈینیٹ ہیں، وہ اللہ کا حکم ہوگا یا رسول کا حکم ہوگا یا ماں باپ کا حکم ہوگا، تیسرا درجہ ہے۔ اور قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ان کو جوڑ کر بیان کیا گیا، فرمایا نشکر لی ولوالدیک، اپنے اس وجود کے لیے میرے شکر گزار بھی بنو اور ماں باپ کے شکر گزار بھی بنو۔ آرڈر میرا ہے، ذریعہ وہ بنے، سبب وہ بنے۔ اسی طرح حدیث جبریل میں قیامت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تو جتنا علم پوچھنے والے کو ہے اتنا ہی علم اس کو ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ پھر کچھ نشانیاں بتا دیجیے۔ تو جو نشانیاں آپ نے گنوائیں اس میں ایک یہ تھی کہ لونڈی اپنا آقا جنے گی، لونڈی اپنا آقا جنے گی، میڈ اپنا ماسٹر پیدا کرے گی۔ یعنی قیامت کے قریب آ کر اولاد ماں باپ کو نوکرانی سمجھیں گے، ہاؤس میڈ سمجھیں گے، روٹی کپڑے پہ کام کرائیں گے، وہ ان کی خدمت کرے گی،
اور اس کو روٹی کپڑا دے دیں گے، اس سے زیادہ گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور یہ اب موسٹلی ہو رہا ہے، یعنی ہمارے یہاں اولڈ ہاؤسز کا ہونا، ماں باپ کا ایجی ہاؤسز میں جا کے رہنا کلنک کا ٹیکہ ہے۔ یورپ کے لیے شاید یہ اچھی بات ہے، لیکن ہمارے لیے یہ اچھی بات نہیں بلکہ شرم کی بات ہے۔ یہ تو ایسے جیسے خیر کا پودا آپ اٹھا کر کہیں اور جا کے لگا کے، گھر کی ٹیوب لائٹ آپ اٹھا کے جا کے گلی میں لگا کے، تو خود کو سعادت سے محروم کر لینا، ان کی دعاؤں سے محروم کر لینا، یہ تو بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اور یہ سوائے بدبخت کے کوئی کر نہیں سکتا۔ جس سے اللہ پاک اپنی رحمت کو دور کرنا چاہتا ہے اسی کو پھر یہ توفیق دیتا، ورنہ یہ تو مومن کی لاٹری ہے نا۔ ابھی آپ جب پڑھیں گے، میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا، یہ تو لاٹری ہے، یہ گھر کے اندر جنت کا دروازہ ہے، اور سب سے بہترین اور سب سے کم فاصلے پر ہے، یعنی راضی بھی جلدی ہو جاتے ہیں، یہ کھل بھی جلدی جاتا ہے۔ یہ تو راضی ہونے پہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی کسی ہاؤسنگ اسکیم کی مشہوریاں دیتے ہیں نا، تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے اس کا فاصلہ اتنا، 10 منٹ کی ڈرائیو پہ، فلاں ہاسپٹل سے، فلاں کالج سے، فلاں ایئرپورٹ سے 5 منٹ کی جو ہے وہ ڈرائیو پہ۔ او بھائی یہاں تو ڈرائیو ہے ہی کوئی نہیں، تیری چارپائی کے ساتھ تیری جنت لگی بیٹھی۔ تو ہمارا، میں بات تو کسی اور موضوع پہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مدر ڈے جب آ گیا تو میں نے کہا چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن حکیم میں اللہ پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ ماں باپ، اس لیے کہ ماں باپ جو ہیں یہ تو گھر کی اساس ہے نا، اگر یہ کمزور ہوگی تو وہ گھر کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی، دیکھیں قرآن حکیم میں ماں باپ کو اصل کہا گیا ہے، جڑ ہے یہ تمہاری، اور اولاد کو فرع کہا گیا ہے، یعنی یہ تمہاری برانچز ہیں۔ جڑ جب تم اکھاڑ دو گے تو شاخیں کتنی دن ہری رہتی؟ جو ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، جان چھڑا لیتے ہیں ان کی چخ چخ سے، وہ پھر سسکتے پھرتے ہیں کینیڈا کے اندر، اپنی اولاد کا تو جوتے کھا رہے ہوتے ہیں، پھر اولاد اندر بند کرا دیتی ہے شورتے میں، پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی جڑ اکھڑی ہوئی ہے، ان کو دھوکہ دے کے مارا گیا ہے، پہلے ان کی جڑ اکھاڑی گئی ہے، آزادی کے نام پر انہیں غلامی میں دھکیلا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو سپریم جج کرتا ہے، یہ وہ فیصلہ جو ہم کہتے ہیں میں نے آج سے فیصلہ کر لیا کہ چائے نہیں پیوں گا، اور پھر شام کو بیٹھے ہوتے ہیں، یہ وہ والا فیصلہ نہیں، قضا ہے یہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ پہلی بات کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ بندگی سے مراد نفل نہیں، وہ ہر چیز جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ تیرے سر کے بال مروہ پہ اتریں گے، کسی مزار پر جا کر نہیں اتریں گے، ورنہ تم مشرک ہو، پیور 24 کیرٹ کے مشرک ہو۔ تو یہ بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مروہ پر جا کر اتارے ہیں، وہی جگہ بال اتارنے کی، یہ عبادت ہے۔ یہ بال تیری جنت اور جہنم ہے، یہ تیری لٹ جو ہندوؤں کے دیوتاؤں کے جا کے بتوں پہ اتاری جاتی ہے، اور ہمارے یہاں لٹا کے بتوں پہ اتاری جاتی ہے۔ بندگی کا مفہوم بہت وسیع ہے، ہر وہ چیز، نظر اللہ کی ہے، غیر اللہ کے لیے مانو گے شرک،
جانور کو چلا کر لے کر جانا عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ چلا کر لے کر گئے، مینا میں ذبح کیے. صرف وہاں جائز ہے چلا کر لے کر جانا جہاں میرا نبی لے کر گیا ہے. اس کے علاوہ اسے دمڑیوں والی سرکار کے یہاں دمبے کو لے کر جاؤ گے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بھی ذبح کرو گے تو حرام کرو گے، اس لیے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت ہوگی. ذبح اپنے گھر کر کے بانٹنے کے لیے جہاں مرضی ہے لے جاؤ. جہاں تمہیں فقیر ملتے ہیں نا، داتا صاحب کے باہر اگر ان کا زیادہ جمگٹا لگا ہے، یا وہ کسی دربار کے درگاہ پہ آپ کو زیادہ اکٹھے ملتے ہیں، کہیں کسی ریلوے اسٹیشن پہ اکٹھے ملتے ہیں، وہاں جا کے ذبح کر دو، وہاں لے کے جا کے تقسیم کر دو. ان میں ذبح تم اپنے گھر کرو، چلا کے کہیں نہیں لے جا سکتے اور یہ سمجھو کہ وہاں لے کے جانا ثواب ہے. تو پہلی بات یہ کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی. اسی طرح کا فیصلہ اللہ پاک نے کر لیا ہے، یعنی یہ جو فیصلے دو کیے ہیں اللہ پاک نے جوڑ کے کیے ہیں، یہ ایک ہی فیصلے کا حصہ ہیں. اور یہ قانونی نکتہ ہے کہ آپ آدھے فیصلے کو تسلیم کر کے آدھے فیصلے کو رد نہیں کر سکتے. صاحب میں یہ پیرا مانتا ہوں، یہ پیرا نہیں مانتا. ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یا تو پورا رد کر دو یا پورا لے لو. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، چاہے وہ تمہیں بغیر آنکھوں کے پیدا کرے، بغیر ہاتھ پاؤں کے پیدا کرے، ایک آنکھ کے ساتھ پیدا کرے، ایک ہاتھ پاؤں کے ساتھ پیدا کرے، یا ہاتھ لگائے نہ صرف کونیوں تک ہاتھ بنائے، یا تیرے اندر کوئی اور عیب پیدا کر دے، یا تجھے جاب نہ ملے، یا تجھے بیماری نہ چھوڑے، یا تیرے بچے پیدا ہوں اور مر جائیں، یا تیرے یہاں اولاد نہ ہو، کچھ بھی ہو، بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. یہاں نقل کفالہ کوئی نہیں ہے کہ نہیں راضی تو یہ کوئی نوکری نہیں ہے، دوسرے کفیل کو دیکھ لو بھائی، دوسرا پیکج دیکھ لو اچھا والا. اسی طرح فیصلہ کر چکا ہے تمہارا رب کہ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ جو کچھ مرضی ہے کریں، تم نے ان کے ساتھ اچھائی کرنی، اور اچھائی بھی کیا کرنی ہے؟ احسان کرنا ہے. ہر کام اچھے طریقے سے کرنا ہے. صرف کھانا نہیں دینا کتے کی طرح، اچھے طریقے سے کھانا دینا جس طرح وہ تمہیں پیار سے دیتے بھی رہے، سر پر ہاتھ پھیر کے کھلاتے بھی رہے. وہ ماں باپ تیرے منہ کی طرف دیکھیں اور سوجا ہوا جناب پکوڑی کی طرح تیری ناک ہوئی ہے اس لیے کہ تو روٹی دیتا ہے ماں باپ کو، تیرے سر پڑے ہوئے، وہ یہ بڑے حساس ہوتے ہیں. اور جو بھی بندہ زیادہ بے بس ہوتا چلا جاتا ہے زیادہ حساس ہوتا چلا جاتا ہے. تو ان کا دل دکھانا، آپ حدیث سنیں کہ بندہ آیا اس نے آ کے شکایت کی کہ جی وہ میری ماں باپ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا. جب کوئی شخص ماں باپ کے خلاف شکایت کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے کہ آپ اس چیز کو سمجھتے تھے، اس نعمت کی قدر جانتے تھے. آپ ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ لپٹ کر روئے ہیں. آپ نے اس طرح ریت چڑھائی ہے اپنی ماں کی قبر پر جس طرح سوئے ہوئے بچے پر ماں کمبل کرتی ہے، چادر کپڑا دیتی ہے. آپ نے فرمایا اگر تیری ماں تیرا گوشت کاٹ لے یا تو گوشت کاٹ کے اس کو پیش کرے تب بھی اس نے تیرے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، یہ گوشت اسی کا ہے. تو اور جو تیری ملکیت ہے سب تو اب تیرے ماں باپ کے. جب بیوی آتی ہے تو بیوی کی ہمارے ساتھ برابری ہو سکتی ہے، بیوی کی ہمارے ساتھ مساوات ہو سکتی ہے، میری ماں کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی. بات سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ میرے ساتھ مساوات ہو سکتی ہے، ہمارا کنٹریکٹ ہے. میری ماں کے ساتھ وہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا اور تیرا حق برابر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے جنا ہے، یہ بنے بنائے پر آئی، اس نے مجھے پالا ہے. قرآن کہتا ہے وہ جو 30 مہینے ماں لگاتی ہے نا،
تو 30 سال اس کی خدمت کرتا رہے تو حق ادا نہیں کر سکتا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا. وہ جو 2.5 سال ہے نا، قیامت کے 2.5 سال ہیں اس میں. حملتہ کرہن ووضعتہ کرہا، اٹھاتی بھی مشقت میں ہے اور جنتی بھی مشقت میں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو اٹھایا وہ تکلیف ہے، انگارہ ہاتھ پہ رکھا ہے تکلیف ہے، پھینک دیا تو آسانی ہوگی نا. کاش بیچاری کی مصیبت یہ کہ جنتی بھی ہے تو قبر کو ہاتھ لگا کے آتی ہے. یہ لیبر پین میں شوہر کو بیوی کے پاس کھڑا کرنا چاہیے، اس کو پتا چلے کہ ماں نے اس طرح اس کو پیدا کیا تھا. یہ باہر ویٹنگ روم میں کافی اس کو پینے پہ نہیں لگانا چاہیے، اور پھر اٹھا کے کہتا میرا بیٹا، میری اولاد، میرے بچے میں لے کے جاؤں گا. جو مر مر کے جی ہے اس کا حصہ ہی کوئی نہیں، اس کی اولاد ہی کوئی نہیں. بندہ کہتا ہے کہ میں ماں کو یمن سے لے کر آیا ہوں، کندھوں پر اٹھا کے لایا، اور ایسی زمین سے گزرا ہوں اس حالت میں کہ اس پہ گوشت ڈالا جاتا تو وہ کباب بن جاتا. پھر میں نے سارا حج اس کو کندھوں پہ اٹھا کے کرا دیا ہے، اور آج اس کو طواف افاضہ کروا رہا ہوں. اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا نہیں. کہیں کا ایک رات کا بھی نہیں. کسی حدیث میں فرمایا وہ جو درد کے جھٹکے تھے اس میں ایک جھٹکے کا بھی نہیں. کہا تو نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا، اس نے تجھے پیٹ میں اٹھایا. نازک جگہ نا پیٹ کندھوں کی بنسبت. وہ تجھے لیے ہوئے سوتی بھی رہی، کام بھی کرتی رہی. اچھا تو جب سوتا تھا تو اتار دیتا تھا نا. وہ 9 مہینے مسلسل تمہیں اٹھائی رہی، اور کہاں؟ سب سے نازک حصے میں. اور اس کی نیند بھی خراب ہو گئی. بھائی صاحب پیٹ میں افارا ہو جائے نا، ساری رات نیند سوئے نہیں جاتا، کبھی ایک پہلو پہ، کبھی دوسرے پہلو پہ، کبھی الٹا کبھی سیدھا. پھر کھانے پینے کی عادتیں بدل گئی اس کی. وہ جو اس کی پسندیدہ چیزیں تھیں وہ دیکھ کر الٹی آتی ہے اس کو. 9 مہینے وہ ایک عذاب سے گزری، اور فرمایا تو یہ سب کچھ کرتا رہا اور جان چھوٹنے کی دعائیں کرتا رہا. دل میں کہتا رہا اللہ پاک ان کو عزت سے سنبھال لے. ہے نا، جو زیادہ مؤدب بیٹا ہوتا ہے وہ دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کو سنبھال لے. کہا وہ یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی اور تیرے جینے کی دعائیں کرتی رہی. وہ جب گری پہلو بچا کر گری، اپنا بازو توڑ لیا، تجھے کچھ نہیں ہونے دیا. اسے کسی نے چوٹ ماری، اس نے اپنا منہ کر لیا، تمہیں بچا لیا. اسے کوئی تکلیف پہنچی، سب سے پہلے تیری فکر کی کہ یہ سلامت ہے یا سلامت نہیں. پیدا کیا، جب ہوش میں آئی تو سب سے پہلے تمہارا پوچھا وہ کیسا ہے، اور ہوش آیا تو سب سے پہلے تمہیں چوما. کسی اذیت دینے والے کو چومنے کا یہ منفرد واقعہ. ورنہ ہم جب بچپن میں چلا کرتے تو گلیوں میں بڑے روڑے نکلے ہوتے تھے تو ٹھڈے لگتے تھے بڑے، اور یہ انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی انگلی تو ہر وقت بیچارے مظلوم زخمی رہتے تھے، اور زخم پہ جب دوبارہ ٹھڈا لگتا تو بڑے درد ہوتا. تو جب ٹھڈا لگتا تھا تو پھر اس پتھر کا جو حشر ہم کرتے تھے، درد دینے والے کے ساتھ ایسے کیا کر جاتا ہے، چوما نہیں جاتا اس کو. کہا یہ سب کچھ کر کے بھی تمہارے یہاں وہ چیز ہی نہیں ہے کہ تم ماں باپ کا بدلہ اتار سکو.
بات تو نیت کی ہے نا. کہا ان کی رحمت کا جواب، ان کی رحمت کا چیک صرف میرے خزانے سے کیش ہو سکتا ہے. دنیا کا ہر بینک رپٹ ہے ان کے سامنے. تم کیا کرو؟ ان کو اف مت کرو، کندھے جھکا کر رکھو، ان کے پاؤں دبایا کرو. سب کچھ کرنے کے باوجود تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. تم مجھے کہا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تو ان کی رحمت کا جواب، جس رحمت سے انہوں نے مجھے پالا ہے، اپنی رحمت سے دے، اپنے خزانوں سے ان کو وہ رحمت عطا کر. میں بدلہ نہیں دے سکتا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جو کا احسان کا مطلب ہے احسان کردن، ہر چیز کو بہترین طریقے سے کرنا ہے. بات کرنی ہے تو بہترین طریقے سے کرنی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ماں نے انہیں آواز دی تو ان کے منہ سے بے ساختہ ہوں نکل گیا. اس کے کفارے میں انہوں نے 2 غلام آزاد کیے اور ساری زندگی اللہ پاک سے توبہ کرتے رہے کہ میں نے ماں کو جی کہنے کی بجائے ہوں نکل گیا تھا میرے منہ سے. آپ دیکھیں گے جس کے پیچھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ماں جو ہے یہ دین اور دنیا حاصل کرنے کا سب سے بہترین اور شارٹ کٹ رستہ ہے. آپ ان بڑے اماموں کے پیچھے دیکھیں گے تو ان کی مائیں ہوں گی، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں. امام ابو حنیفہ اپنے زمانے کے امام ہیں، لیکن اماں جو ہے وہ کسی اور مولوی سے متاثر ہیں. ہوتا ہے تقریر کرنے والے جو خطیب ہوتے ہیں، واعظ ہوتے ہیں، دل موہ لیتے ہیں باتوں سے، تو وہ اس کی فریفتہ ہے. بیٹے کی بات، ویسے بھی بیٹے کو آدمی جو ہے وہ اتنا، بیٹا چاہے ڈائریکٹر بن جائے کسی کمپنی کا، ماں باپ جو ہے وہ اس کو کل کا بچہ ہی سمجھتے ہیں. بیٹا ڈاکٹر بھی بن جائے تو باپ باہر اسپتال کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، جو بھی نکلتا ہے وہ مریض اس کو کہتا ہے دلانا کیا لکھا ہے اس نے، مار ہی نہ دے کہیں تمہیں. اعتبار نہیں ہوتا. یہاں کے جو ہماری ٹریفک پولیس کے چیف تھے، بڑے مشہور تھے، ماں ان کو دروازے تک چھوڑنے آتی تھی اور لازماً یہ کہتی تھی کہ بیٹا دائیں بائیں دیکھ کے سڑک پار کرنا. تو قدرتاً اعتبار نہیں ہوتا، تو وہ کہتی بیٹا فلاں مسئلہ ہے میں نے پوچھنا ہے تو فلاں مولوی کے پاس چلنا ہے. تو آپ ماں کو باقاعدہ بڑے احترام کے ساتھ لے کر جاتے اس مولوی کے پاس، اور وہ مولوی کہتے ہیں امام صاحب آپ خود بتا دیتے یہ مسئلہ. کہتے نہیں، میری امی کا چونکہ اطمینان آپ سے ہوتا ہے، میں ان کے اطمینان کے لیے آپ کے پاس لے کر آیا. علم اور چیز ہے، اطمینان اور چیز. تو یہ سب سے شارٹ کٹ ہے، آخرت میں بھی عزت لینا، دنیا میں بھی عزت لینا. پھر اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اللہ پاک نے کہاں سے بات شروع کی ہے؟ ایک سے، کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہیں ایک بھی مل جائے، بات تو پھر 2 سے شروع کرنی چاہیے کہ 2 مل جائیں یا 1 مل جائے. کہا نہیں، کیونکہ موسٹلی لوگوں کو ایک ہی ملتا ہے. جب ہم ہوش سنبھالتے ہیں یا جب ہم کچھ ری پے کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو تب تک کوئی ایک گزر گیا ہوتا. او کلاہما، یا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جس کے دونوں باقی ہیں، تو پھر اور وہ بوڑھے بھی ہو گئے، زندہ بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہو گئے. جیسے ماں باپ کی خوش بختی ہوتی ہے نا کہ ان کی زندگی میں اولاد جوان بھی ہو جائے، اسی طرح اولاد کی خوش بختی یہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور انہیں خدمت کا موقع مل جائے.
اب جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کو ڈھیر ساری بیماریاں لگ گئی، دماغ سکڑ گیا، چھوٹی بات بڑی لگتی ہے، چھوٹا سا مسئلہ جسے آپ معمولی سمجھ رہے ہیں ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ جیسے آپ جب چھوٹے تھے تو چھوٹی سی لڑائی ہوتی تھی، چھوٹا سا کھلونا ہوتا تھا لیکن آپ نے گھر سر پہ اٹھایا ہوا تھا، تو آپ کو اس سے نہیں کہ آج ابو کا جو ہے وہ جاب چلا گیا ہے یا آج ابو کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو یہ تھا کہ یہ میرا وہ 2 درم کا کھلونا دوسرا بچہ اٹھا کے لے گیا، پہلے اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ایج ان پر بھی یہی آتی ہے، یہ بچے بن جاتے ہیں اور چھوٹی بات بڑی لگتی، اب بندہ جو ہے وہ پھر ری ایکٹ کرتا ہے سختی کے ساتھ، یہ چھوٹی سی بات اس نے انہوں نے عذاب بنا لیا گھر کے اندر۔ یہ وہ وقت ہے، فرمایا فلا تقل لہما اف، یہ ناگواری کے اظہار کا سب سے کم الفاظ لینے والا، حرف لینے والا ایک لفظ ہے اف۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور انہیں نرمی سے بات کرو، ان کے بات کا جواب دینا۔ کہا گیا اللہ کے رسول نافرمانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو نے اپنے باپ کو تیز نظروں سے دیکھا ہے تو یہ نافرمانی، منہ سے کچھ نہیں بولا لیکن ایسے کر کے دیکھا ہے کہ بڈیا بچ، دیکھا ہے تو نافرمانی کر دی۔ یہی نگاہ اگر تو پیار کی اٹھاتا تو تجھے بیٹھے بٹھائے حج مل جاتا کہ نہ مل جاتا، اور حج بھی مقبول، خسارہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل۔ جناح الذل جو ہے یہ بہت مشہور مثل ہے عربوں میں، جو کبوتر باز، جو کبوتر وغیرہ پالتے ہیں، پرندے پالتے ہیں، باز پالتے ہیں، یہ پرندہ جب اپنے بچے کو کھلا رہا ہوتا ہے نا چوگ، تو وہ ہلکے ہلکے پر ہلاتا ہے، ایسے ایسے کر کے ساتھ کھلا رہا ہوتا ہے، ساتھ وہ پر ہلا رہا ہوتا ہے اور ساتھ منہ سے آوازیں نکال رہا ہوتا چھوٹی چھوٹی۔ یہ جناح الذل ہے، یعنی یہ اڑنے والے پر نہیں ہیں، یہ جو پر پرندہ مار رہا ہے یہ اڑنے کی نیت سے نہیں مار رہا، یہ پیار امڈا پڑ رہا ہے اس کے اندر سے، اس کے ہاتھ نہیں ہے یہ پر، وہ ہاتھوں کے طور پہ استعمال کرتا اور اس سے وہ مل رہا ہے، مالش کر رہا ہے، پیار، وائبریشن پیار سے ہو رہی ہے۔ کہا وہ جب تم ماں باپ کے پاس بیٹھو، جب کھلانے بیٹھو تو تمہاری باڈی میں وائبریشن ہو پیار کی، کبھی ان کو لپٹا لو، کبھی ان کے سر پہ ہاتھ دو، کبھی پیار کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کے بچپن کے واقعات سنو، کبھی ان سے ان کی داستانیں سنو، پتہ نہیں کیا کیا لیے بیٹھے ہیں وہ۔ بچہ اپنا دیکھو تو ان سے پوچھو جب ہم اس عمر کے ہوتے تھے تو کیا کیا کرتے تھے، وہ تمہیں لائن لگا دیں گے، تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا، ان یادوں کو ذرا یہی وہ مانگتے ہیں، ہم انہیں ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، ہم یہاں سے ڈرافٹ بھیج دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیے۔ تو یہ سب سے جنت کا سب سے قریب ترین دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کر دیا اس نے جنت کی چابی کھو دی۔ یہ ایک صحابی آئے کہنے لگے میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، ہم نے کہا ماں باپ ہیں؟ کہنے لگے امی ہیں۔ آج عربی خطبے میں آپ وہ حدیث سنیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الزم رجلہا، اس کے پاؤں سے چمٹ جا۔ ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ جہاں لوگ جا کے چمٹتے ہیں، لپٹتے ہیں، سینہ ساتھ ملتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ملتزم، چمٹنے کی جگہ۔ الزم رجلہا، اس کے پاؤں سے لپٹ جا، فثم الجنہ، وہ جنت ہے، وہ پاؤں جنت ہے۔ یہ ماں باپ کتاب میں لکھے ہوئے اچھے لگتے، لٹرلی ماں باپ کے ساتھ گزارا کرنا بڑا مشکل، یعنی لکھا ہوا یہ ایک آئیڈیلزم ہے نا کہ کتاب میں لکھا ہوا ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ ہیں، لیکن یہ کہ جب ان کے ساتھ پالا پڑتا ہے
تو پھر پتہ چلتا ہے اللہ پاک وہ کوئی اور ماں باپ نے جنہ دے بارے چ کیا ہونا ہے، یہ میرے والے نہیں۔ او بھائی صاحب سب کے ماں باپ اسی طرح ہوتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، بددعائیں بھی دیتے ہیں، جھگڑے بھی کرتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، کہاں نہیں۔ اب یہ جو مرضیہ کریں، وہ جو 30 شہرہ وہ 30 مہینے کی انویسٹمنٹ ہے نا، اپنے خون سے تیرا بدن بنا دینا، یہ جو اس نے قربانی دے دی بات ختم ہو گئی، یہ تیری زندگی قرض ہے اس کا۔ اس زندگی سے تو جو بھی کما رہا ہے اس کا قرض، ان کی دعائیں لے، لپٹ جا۔ دنیا میں چھوٹے چھوٹے کام کرانے کے لیے لوگوں کے پاؤں چاٹتے پھرتے ہیں، ہم مسکے پالش کرتے ہیں، کیا کیا جتن کرتے ہیں، کام پھر بھی نہیں ہوتا یا ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اپنے ماں باپ کی دعا سے ایک مردہ زندہ نہیں کروایا، باقی دین اور دنیا کا ہر کام کروایا، نہ ہونے والا کروایا۔ صدر کی پریزیڈنسی سے لے کر وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر پٹواری تک، رستے میں جتنے آتے ہیں نا افسر، میں ان سے اس طرح بیٹھا ہوں، ان کے پاس اس طرح بات کی ہے، اس طرح کام کروایا جیسے وہ ڈی آئی جی نہیں میرا پی این ہے، مرضی کا آرڈر لکھوایا۔ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ ڈی سی، میں نے اپنے پسٹل کا جب لائسنس لیا تو لوگ نیچے سے شروع کرتے ہیں، محلے کے نمبردار سے سائن کروانا، نمبردار سے، پھر ایس ایچ او سے، پھر ڈی ایس پی سے، پھر وہ اسپیشل برانچ میں جاتا ہے۔ میں نے پہلا سائن ڈی سی سے لیا، پھر نیچے آیا ہوں نمبردار تک، آخر میں گیا ہوں، جاتے ہوئے جو ہے وہ ڈی ایس پی سے بھی کروا کے گیا ہوں، تھانے سے بھی کروا کے۔ پھر ماں کی دعا ساتھ ہو تو اللہ کی قسم، میں نے تجربہ نہیں کیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک مردہ زندہ نہیں کروایا ماں کی دعا سے، باقی میں نے ہر کام کروایا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقدیر ماں کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ تقدیر ماں کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دعا سے موسیٰ کے پڑوس میں جنت دے دیتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جو چیز جتنی زیادہ ہوتی ہے ہم اس کی طرف توجہ اتنی ہی کم کرتے ہیں۔ ہمیں فکر یہ لگی ہوتی ہے اولاد کی، مرتے ہوئے بھی ہمیں اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے بتایا سورہ نساء میں کہ مرنے والا جس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس کا دھیان جو ہے وہ اولاد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اولاد کا اور اپنا تعلق مضبوط کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ اپنا اور اپنے ماں باپ کا تعلق مضبوط کرو، اوپر والا خود مضبوط ہو جائے گا، اوپر والا خود مضبوط ہو جائے گا۔ ورنہ یہی اولاد جس کے لیے تم دن رات ایک کیے ہوئے ہو، کبھی ٹیوشن کے لیے پک اینڈ ڈراپ، کبھی اسکول کے لیے پک اینڈ ڈراپ، کبھی شاپنگ کے لیے پک اینڈ ڈراپ، تم ان کے ڈرائیور بنے ہوئے بغیر تنخواہ کے۔ ان کو جوان ہونے دو، دیکھو یہ قرضے کے ساتھ تمہیں واپس کریں گے جو کچھ تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ ہمارے یہاں چونکہ ماں باپ ہر گھر کا مسئلہ ہے، چونکہ ہمیں سے ہر بندہ ماں باپ سے ہی پیدا ہوا ہے، تو ہمارے گھروں کے مسائل جتنے بھی نظر آتے ہیں اس میں زیادہ تر قصور یہ ہے
کہ ہم نے اس تعلق کو کمزور کیا، ہم نے اس تعلق کو کمزور کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے مقام کو کھو دیا۔ دیکھیں جو عورت آج بہو ہے نا، کل اس نے ماں بننا ہے، اگر وہ ماں کے ادارے کو کمزور کرے گی، بے وقت کرے گی، تو کل جب وہ خود ماں بنے گی تو اسی بے وقت مقام پر کھڑی ہوگی۔ اس نے جو گھر میں دادی کو سٹیٹس ملتا ہے بچے نوٹ کر لیتے ہیں، اور جب اماں کی باری آتی ہے اور اماں اپنے اختیارات زیادہ گنواتی ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ اماں 8ویں ترمیم ختم ہو گئی ہے، وہ اختیارات اب چلے گئے۔ دادی کو آپ کتنا، ابو دادی کو کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ اب ماں جواب نہیں دیتی، کہتی ہے بدتمیز جواب دیتے ہو، بحث کرتے ہو ہمارے ساتھ۔ ماں شور مچا رہی تھی کہ یہ بیوی ساتھ کیوں لے کے جاتا ہے، تو بچے نے کہا کہ اماں آپ کو بھی تو ابو لے کر گئے تھے۔ اب وہ شور کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ تو یار کرو گے۔ شور اب ڈانٹ رہا ہے کہ ماں کو جواب دیتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر بہو بیٹے کو یہ کہتی ہے کہ وہ ماں کے ساتھ مس بیہیو کرے، اس کو چاہیے کہ اگر بیٹا غصے میں آئے تو وہ اسے کنسول کرے، وہ اسے کہے کہ یہ آپ امی ہیں آپ کی، آپ ایسے مت کریں، تاکہ بچے سنیں، بچے دیکھیں، اور کل آپ کے ساتھ پھر کوئی برا سلوک نہ ہو۔ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بہترین رستہ یہ ہے۔ تو میں وہ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت علقمہ بدری صحابی تھے۔ ان کی جب وفات کا وقت آیا تو چونکہ مسنون یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے تاکہ وہ بھی سن کے دہرا دے، اسے یہ نہ کہا جائے کہ پڑھو، ہو سکتا ہے وہ کہے نہیں پڑھتا، کافر مر جائے، کہا گیا اسے تلقین کرو، یعنی اس کے پاس بیٹھ کے پڑھو۔ ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، اور بات ہو جاتی تھی، پانی دو، مجھے بٹھاؤ، کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول علقمہ کا آخری وقت اور کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تلقین کرو جا کے۔ تو وہ گئے اور جا کے بیٹھ کے پڑھتے رہے، لیکن تو واپس آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول لگتا ہے اس کی زبان کو گرہ لگی ہوئی، کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ والدہ زندہ ہے۔ کہا پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آؤں یا آپ آئیں گے؟ تو وہ والدہ حاضر ہو گئی، تو آپ نے کہا کہ آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ کہا جی۔ ہم نے کہا معاف کر دو اسے۔ کہا میں معاف نہیں کرتی، اس نے بیوی کے کہنے پہ آ کے مجھے تھپڑ مارا تھا، میں تو نہیں معاف کرتی۔ نے فرمایا اماں تیرا بیٹا ہے، تو نہیں معاف کرے گی تو پھر کون معاف کرے؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کرتی، یہ بیوی کا غلام ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لکڑیاں کٹھی کرو، آگ لگاؤ۔ آگ لگا دی۔ کہا کہ علقمہ کی چارپائی اٹھا کے لاؤ، رکھو آگ پہ۔ اب ماں تھی نا، کہا کہ آپ علقمہ کو جلا دیں گے؟ کہا جب اللہ جلائے گا تو ہم کیوں نہ جلائیں، یہ تو اس سے بڑی آگ میں جانے والا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ گواہ ہیں میں نے علقمہ کو معاف کر دیا ہے۔ ادھر معاف کر دیا، حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو کلمہ جاری ہو گیا۔ ماں باپ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ماں باپ اولاد کے حق میں مستجاب الدعا ہوتے ہیں اگرچہ غیر مسلم ہی ہوں۔ مسلمان ماں باپ کی بات چھوڑیں، ماں باپ غیر مسلم بھی ہوں، اولاد کے حق میں ان کی دعا فوراً قبول کی جاتی۔ ایک صاحب تھے، وہ بار بار مجھ سے درخواست کرتے تھے، مسائل میں گرا ہوا ہوں، آپ دعا کر دے اللہ پاک خواہ مخواہ جو ہے وہ میرے مسائل حل کر دے۔ خواہ مخواہ سے مراد یہ کہ جیسے بھی ہو ایسے حل کر دے، اپنے یہاں سے کر دے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا بہترین طریقہ آپ کی امی ہے، امی کے قدموں میں بیٹھ جائیں، کروا لیں، یعنی وہ تو وہ دروازہ جہاں ریجیکٹ ہوتا ہی نہیں،
وہ بار بار مجھے کہتے رہے، میں بار بار ان سے یہی اصرار کرتا رہا۔ ماں ایسی چیز ہے کہ اگر صحیح فریکوینسی پہ جا کے وہ بات کرے تو پھندا پڑے ہوئے بچے کو گلے میں پھندا پڑے ہوئے اتروا سکتی ہے۔ کہا نا حضور نے کہ تقدیر بے بس ہو جاتی ہے ماں کے سامنے۔ کہا نا کہ ماں باپ سے حسن سلوک میں عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ وہ غیر مسلم ہوں، ان سے کہیں دعا کے لیے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، گزر چکے ہیں، اسلاف میں سے، ان کے بارے میں آتا کہ ان کے جو بھائی تھے وہ ساری رات، 2 بھائی تھے اور دونوں بہت مشہور ہیں، تو ایک بھائی ساری رات تہجد پڑھتے رہتے تھے اور دوسرے جو تھے وہ ماں کی ٹانگیں دباتے رہتے تھے، اور وہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ میں اپنے بھائی سے اپنی رات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس کی وہ تہجد والی لے لوں اور اپنی یہ اماں کی ٹانگیں دبانے والی اسے دے دوں، میرے نزدیک یہ نفع کا سودا ہے، اس لیے کہ اس کی قبولیت یقینی نہیں ہے، رب کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے، یہ مقبول ہے۔ فرمایا والدین کی نافرمانی سے بچوں کے جنت کی خوشبو 1000 برس کے فاصلے تک آتی ہے، مگر ماں کا نافرمان وہ خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ نفل نماز پر والدین کی اطاعت مقدم ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ نفلی نماز پر ماں باپ کی اطاعت مقدم ہے، ان کی خدمت نفلی نماز سے افضل ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی خرچ کے لیے کہا گیا، انفاق کے لیے کہا گیا، تو پہلے ماں باپ کو رکھا گیا، پھر اقربا کو رکھا گیا، پھر مساکین اور فقراء کو رکھا گیا۔ تو ماں باپ پر خرچنا جو ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ماں باپ کو بھوکا رکھ کے، گھر والوں کو بھوکا رکھ کے باہر صدقات کرنا کوئی نیکی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو آپ واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں انہوں نے پوچھا اللہ پاک سے کہ وہ کون شخص ہے جس کی جو میرے پڑوس میں ہوگا، تو پھر وہ بندہ اللہ پاک نے جو ہے وہ پن پوائنٹ کیا، یہ گئے اور جا کے دیکھا اور سوچا بڑا ہی عبادت گزار ہوگا بھائی، یہ بندہ تو سارا دن روزہ رکھتا ہوگا، رات کو تہجد پڑھتا ہوگا، لیکن وہ تھا کسائی، وہ اچھا گوشت بچا کے رکھتا تھا اور شام کو جا کے وہ پکا کے تو سب سے پہلے ماں کو، ماں نابینا تھی تو وہ ماں کو پہلے کھلاتا تھا، باقی گھر والوں کو بعد میں، تو وہ ماں کھانا کھانے کے بعد دعا دیتی تھی کہ اللہ پاک اسے موسیٰ کے پڑوس میں جنت دے دے۔ تو کہا اچھا یہ بڑھیا ہے جس نے لے کے دیا جنت میں میرے پڑوس میں اس کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت۔ ایک صاحب تھے، یہ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا، ایک بہت بڑا کوئی راہب تھا، تو وہ عبادت میں مشغول تھا، اس کی والدہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ وہ اندر غار کے اندر تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، تو وہ نماز میں لگے رہے۔ پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بیٹا میں اتنے دور سے آئی ہوں تو تم یہ نماز پھر پڑھتے رہنا، کرتے رہنا جو تم کر رہے ہو، مجھے فارغ کرو، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لگے رہے۔ اس نے کہا کہ اللہ پاک یہ جب تک بدنام نہ ہو جائے، اسے بدنام کر کے مارنا۔ ماں چلی گئی۔ اب یہ صاحب جو تھے یہ تھے نیک، لیکن پھر بدنام ہوئے۔ کسی عورت نے بچہ ان کے نام لگا دیا، بڑی رسوائی ہوئی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے، اگرچہ وہ بعد میں بری ہو گئے لیکن اس رسوائی کے بازار سے ماں کی بد دعا کی وجہ سے گزارا گیا، الزام لگا اس۔
طبرانی میں ہے کہ ایک صحابیہ نے حاضر ہو کر عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، میں ایک ایسی راہ میں ایسے گرم پتھروں پر کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب بن جاتا، میں 6 میل تک اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے لے کے آئی ہوں، کیا اب میں ان کے حق سے فارغ ہو گئی ہوں؟ آپ نے فرمایا تیرے پیدا ہونے میں تیری ماں نے درد کے جتنے جھٹکے کھائے ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ بھی نہیں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کا واقعہ متفق علیہ حدیث۔ وہ جو غار میں بندے پھنس گئے تھے اور ان میں سے ایک بندے نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ میں نے اس طرح ماں کے ساتھ کیا تھا کہ ماں نے پانی مانگا اور جب تک میں پانی لے کر آتا تو وہ سو گئی تھی، تو میں پھر ساری رات وہ گلاس ان کے سرہانے لیے کھڑا رہا کہ پتہ نہیں کب مانگ لیں، تو اس عمل کے بدلے اللہ پاک نے وہ پتھر ان کے رستے سے ہٹا دیا تھا۔ والدین کا فرمانبردار جہنم میں نہ جائے گا اور ان کا نافرمان کچھ بھی عمل کرے جہنم میں جائے گا۔ ایک خاتون آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لپکے اور کہا میری ماں میری ماں، اور آپ نے اپنی چادر بچھائی اور ان کا ماتھا چوما اور لا کے اس پہ بٹھایا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری ماں ہے، حلیمہ سعدیہ، یہ میری رضائی ماں ہے۔ اسی طرح جو حضرت شیمہ تھی، رضائی بہن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ جب گرفتار ہو کر آئیں غزوہ میں، غزوہ حنین میں، تو انہوں نے کہا کہ صحابہ سے کہا کہ رستہ دو میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ تو لوگ رستہ دیتے گئے، جب حضور کے سامنے پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی، اے اللہ کے رسول میں آپ کی بہن ہوں شیمہ۔ اب یہ اس وقت بڑی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی حضرت حلیمہ، تو یہ ان کو اٹھا کے رکھا کرتی تھی کمر کے ساتھ لگا کے۔ تو حضور نے کہا کہ کوئی نشانی، شناختی کارڈ تو نہیں ہوتے تھے نا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر شریعت اجازت دیتی، حیا اجازت دیتی تو میں آپ کو اپنا کندھا دکھاتی جہاں آپ نے کاٹ لیا تھا ایک دن غصے سے، تو وہ ابھی تک نشان باقی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے اور آپ نے ان کے پورے قبیلے کو آزاد کر دیا اور ڈھیر سارا مال دیا اور کہا کہ بہن اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہو، اگر چاہو تو میں تمہیں مال دے کر تمہارے ساتھ بندہ کر دیتا ہوں جو تمہیں حفاظت سے ان کا میں اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کو پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن ممبر کے اوپر پہلی سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آمین آمین آمین۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آج آپ نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے ایک عجیب بات کی ہے جو پہلے آپ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور پھر وہ جنت میں نہ جائے، یعنی جنت اتنے قریب اور جنت میں نہ جائے، اس کے ساتھ جنت چارپائی ڈال کے لیٹی ہوئی ہے، الزم رجلہا، اور اس کے پاؤں سے لپٹ جا، ثم الجنہ، بڑی پیاری بات، فثم الجنہ، اور کہیں نہیں، جنت وہاں ہے، تیری جنت وہاں ہے۔ دھکے کھا رہے ہو، کہاں ڈھونڈ رہے ہو، وہ تو ادھر ہے۔ جی
تو یہ صاحب جو پہلے عرض کیا تھا کہ انہوں نے شکایت کی کہ میری ماں نے میرے ساتھ زیادتی کی، اسی طرح اور حضور نے فرمایا کہ اگر اس نے تیرا گوشت بھی کاٹ لیا یا تو نے کاٹ کے دے دیا تو بھی کوئی زیادتی نہیں، اس سے بڑا ظلم تو کوئی نہیں ہو سکتا نا کہ کسی کے بدن کا گوشت کاٹ لیا جائے، اب میں پھر بھی کوئی زیادتی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں باپ کے حقوق بیان کیے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ وَلَوْ ظَلَمَا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ تمہاری جنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وَلَوْ ظَلَمَا، اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، ماں باپ اور ظلم کریں؟ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس کو ظلم کہتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے نقطہ نظر سے، میں یہ کہتا ہوں کہ سگنل پر اگر میری گاڑی پاس پہنچی ہے اور سگنل جو ہے وہ بند ہو گیا تو ظلم ہو گیا۔ ظلم کا بھی عجیب، میں لفٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، دوسرے فلور پہ جا کے دروازہ کھل گیا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا۔ وہ تو جو میں نے بٹن دبایا ہوا تھا صرف وہیں جا کے گولی کی طرح کھڑی ہونی چاہیے تھی، اور جو بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے اس پر بڑا غصہ آتا ہے، یہ بھی دبا کے کھڑا تھا منہ اٹھایا ہوا سے، تمہیں نہیں پتا تھا میں لفٹ میں بیٹھا ہوں، کیا ضرورت تھی دبانے کی لفٹ کا دروازہ؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا وَلَوْ ظَلَمَاهُ وَلَوْ ظَلَمَاهُ وَلَوْ ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم کریں۔ ظلم کرنے کی تیری عمر گزر گئی ہے، اور جس وقت ظلم کرنے کا وقت تھا اس وقت انہوں نے کیا نہیں، اب تو ہٹے کٹے پر کریں گے وہ، اس وقت تو وہ تمہیں خون پلاتے رہے، وہ مشقت کرتا رہا، جب بھی جاتا ہے اپنی سستی چیز خریدتا ہے اور تیری مہنگی خریدتا ہے۔ یار کیا بات، اتنا مخلص کوئی اور رشتہ ہے دنیا میں؟ یہاں ایک گھر میں ڈرائیور رکھا معاطر نے، میں جانتا ہوں ان کو، کوئی 2 مہینے بعد ٹرمینیٹ کر دیا انہوں نے۔ وہ پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا یہ جب بھی جاتا ہے مارکیٹ میں، وہ ہماری شاپنگ کم ہوتی ہے، یہ اپنے عطر اٹھا اٹھا کے مہنگے سپرے الگ تھیلا بھر لیتا ہے، ہمارا 300 بل بنتا ہے اس کے 400 بل بن جاتا ہے۔ یہ عجیب چیز ہے کہ اپنی سستی سے سستی چیز خریدتا ہے، تیری مہنگی سے مہنگی چیز خریدتا ہے۔ اب یہ ظلم کرے گا؟ جب تو جوان ہو گیا، نوکری لگ گیا، ظلم نہیں ہے۔ اب تمہیں یہ چبھتے ہیں، اصل میں دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ یہ کاغذ پر لکھے ہوئے ماں باپ بہت اچھے لگتے، جب ان سے پالا پڑ جاتا ہے نا تو بہت بڑا ایمان چاہیے، وہ ایمان جو فی الواقع اللہ پر اور جنت پر بندے کا ہے، اور اس کی قیمت میں بندہ خاموش ہو جائے۔ یہ اتنا تنگ کرتے، بھائی صاحب جنت کوئی آسان تو نہیں نہ ملتی، اور جنت ایسے ہی لگائی ہے ان پاؤں کے ساتھ، اتنا بڑا پیکج ایسے ہی لگا دیا ہے۔ وہ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ بندہ اپنے گھر کو جہنم سمجھتا ہے۔ کہا دیکھو حفت الجنت بالمکارہ، جنت گھیری گئی ہے ناپسندیدہ چیزوں سے، اور یہ پاؤں تیری جنت ہے۔ ظاہر ناپسندیدہ چیزیں ہوں گی نا ان سے۔ جبرائیل گئے، جا کر دیکھ کر آئے جنت، تو کہنے لگے اللہ پاک یہ تو سارے ہی بندے جنت میں جائیں گے، کوئی پاگل کا پتر ہی ہوگا جو جنت میں نہ جائے، اتنی خوبصورت، اتنی۔ اللہ پاک نے جو لگانے تھے نا ٹریپس، وہ سارے لگائے، کہا آپ جا کے دیکھ کے آؤ۔ واپس گیا، اس نے کہا اللہ پاک اب پتہ نہیں کون جائے گا اس میں، اب کون جائے گا 21 گھنٹے کا روزہ رکھ کے۔ جہنم پیدا کی، کہا جبرائیل ذرا چکر لگا لینا، پلٹ کے آئے کہ کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، اللہ پاک وہاں تو کوئی بھی نہیں جائے گا، کوئی پاگل ہی جائے گا وہاں، کون جائے بھائی؟ بچھو، خچر کے قد جتنے بچھو، اور بھائی صاحب ہمیں تو کھٹمل دے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز توڑ دیتے ہیں۔ بچھو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں کا سانپ اگر ایک قطرہ زہر ٹپکا دے زمین پر تو قیامت تک سبزہ نہ ہوگا. جس طرح فرمایا نا کہ اگر جنت کی عورت سمندر میں تھوک دے تو سارے سمندر کو میٹھا کر دے، اگر جھانک لے آسمان سے تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنا گیپ ہے سارا روشن کر دے، اس کے دوپٹے کا ایک ہاتھ زمین اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. وہاں کی نعمتیں، یہاں کا عذاب دے کر گیا، ان کا اللہ پاک وہاں کوئی نہیں جائے گا، ایویں ہی بنا لی ہے، جگہ گھیر لی ہے، جائے گا کوئی نہیں وہاں پہ. ٹھیک، اب کہا آپ جا کے دیکھ کے آؤ. نور جان بٹھائی ہوئی ہے، لتم گھس کر بیٹھی ہوئی ہے باہر، اور عیسیٰ خیلوی بھی بیٹھا ہوا تبلے اٹھا کے سارے، اور بھی ڈھیر ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو اس نے جا کے کہا کہ اللہ پاک مجھے تو ڈر ہے سارے ادھر ہی چلے جائیں گے. اب جو چیزیں وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، جہنم پسندیدہ چیزوں میں لپٹی ہوئی ہے، اس کی پریزنٹیشن ایسی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے وہ لوں. تو ماں باپ کی خدمت، میں نہیں کہتا کہ میں کہہ دوں اور ہو جائے گی. ماں باپ کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہے، بڑا ایمان چاہیے، بڑا ایمان چاہیے اس کے لیے کہ ان کی بات کو سننا. نہ کرنے والی بات وہ کر جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ سیانف بعض دفعہ کر جاتے ہیں. بعض دفعہ آپ سے لے کے بیٹی کو دے دیتی ہے، وہ کس سے دے، وہ کس سے لے کر دے. وہ مائیں ہوتی ہے نا عموماً جو ہے وہ ان کی فیور بیٹیوں کی طرف ہوتی ہے. ہر ماں کی ماں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، سب کی مائیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، 19-20 کا کوئی فرق ہو، ساری مائیں ایک جیسی. واقعات سنانے بیٹھے تو آپ کہیں گے کہ یہ میرے گھر کے واقعات، میں کہوں گا میرے گھر کے واقعات، میری امی ایسی، وہ کہے کہ میری امیاں ساری ہی تقریباً ایسی ہوتی. بیٹی ماں سے پکوا پکوا کے کھا رہی ہے، خود لیٹی ہوئی ہے ماں سے برتن دھلوا رہی ہے، خود لیٹی ہوئی ہے ماں سے کپڑے دھلواتی ہے، اور ماں دھو رہی ہے اور خوشی خوشی دھو رہی ہے. اور بیٹا کڑتا ہے، بیٹا خدمتگار ہے، بیٹا کڑ رہا ہے اور ماں کی فیور میں کڑ رہا ہے کہ ماں یہ لیٹی رہتی ہے، یہ گیمز کھیلتی رہتی ہے، یہ فیس بک کے گھنٹوں کے حساب سے بیٹھی رہتی ہے، اور تو کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے اس کے کپڑے دھوتی ہے، تو کیوں اس کو خراب کر رہی ہے؟ لیکن وہ ماں ہے نا، وہ ماں ہے. تو اس کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھیں. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر دیں کہ گھر میں ایک ہاؤس میڈ رکھ دے جو کپڑے دھو دے، ماں نہ دھوئے وہ دھو، اگر بہن نہیں دھوتی اور ماں اس کو نہیں کہتی تو اس سے دلوا لے گا. اس کی وجہ سے ہم کیوں اپنی جنت کو خراب کریں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ.